لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحق بهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، 2 شعبان المعظم کا دن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال گزرا ہیں۔ ان کی سیرت سے چند باتیں جو ان کی شان سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور ہمارے لیے اس میں نصیحت بھی موجود ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام ذہبی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پوری رات عبادت کرنا اور تہجد پڑھنا یہ تواتر سے ثابت ہیں۔ یہ بہت اہم بات امام ذہبی جیسے ناقد اور جارح محدث کہہ رہے ہیں، جن کا کام ہے نقد و جرح کرنا کہ فلاں کیسا تھا، فلاں کیا کرتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پوری رات عبادت کرنا اور تہجد پڑھنا یہ تواتر سے ثابت ہیں، اور فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ عبادتیں کرنے کی وجہ سے وطد یعنی میخ اور کیل کہا جاتا تھا۔ جیسے کھونٹی گڑی ہوئی رہتی ہیں تو جو گڑی ہوئی رہتی ہے وہ اپنی جگہ ہی پر رہتی ہیں۔ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ جب عبادات کرتے تو یوں ہی نظر آتا کہ جیسے ایک کھونٹی ہیں جو ایک جگہ گڑی ہوئی ہیں۔ اتنی کثرت سے آپ عبادتیں کیا کرتے تھے۔ 30 سال تک ایک رکعت میں مکمل امام اعظم قرآن پڑھتے رہے۔ 30 سال تک ایک رکعت میں روزانہ پورا قرآن مجید مکمل پڑھتے رہے، اور آپ کے بارے میں الخیرات الحسان میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ دوستان محترم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قدر زیادہ عبادت کرنے کا سبب کیا بنا، اس پر تھوڑا غور کیجیے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم جو نہیں کر رہے ہیں اس پر بھی ہماری تعریف کی جائے،
کہ یہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے اتنی سخاوت کی، یہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے اتنے کارنامے کیے۔ اگر وہ کیے ہیں اور کوئی ان کی سراہنا کر رہا ہے تو یہ منع نہیں ہے، لیکن کچھ نہیں کیا اور کہا جا رہا ہے تو یہ قرآن میں ایک بہت بڑی وعید بھی اس کے بارے میں آئی ہے، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کہ انہوں نے کہا نہیں اس کی وہ سراہنا چاہتے ہیں تو پھر وہ جہنم کا انتظار کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو 30 سال تک ایک رکعت میں مکمل قرآن پڑھتے رہے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے، آپ جانتے ہیں اس کا سبب کیا بنا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو کسی شخص نے امام اعظم کو دیکھ کر یہ کہا، یہ امام ابو حنیفہ ہے جو ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو یوسف سے فرمایا، سبحان اللہ، کیا تم خدا کی شان نہیں دیکھتے کہ اس نے ہمارے لیے اس قسم کا چرچا کر دیا، اور کیا یہ بری بات نہیں کہ لوگ ہمارے متعلق وہ کہیں جو ہم میں نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اب میں لوگوں کے گمان کے مطابق اترنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اسی وقت سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری ساری رات عبادتوں میں مصروف رہا کرتے تھے۔ دوستان محترم، ایک خیر کا پہلو یہ بھی ہے کہ چلو اگر ہمارے حق میں کسی نے کچھ کہہ دیا کہ یہ بہت بڑے محدث ہے، یہ بہت بڑے فقیہ ہیں، تو اب یوں نہیں کہ ہم اسی کے خواہش مند رہیں کہ ہمیں لوگ اور بھی مزید کیوں نہیں کہتے، نہیں، جتنا کہا گیا اسی پر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک راستہ چلنے والے شخص کی بات سن کر کے اس کو کتنا سیریس لیا اور اس پر آپ نے عمل شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے حضرت مسعر بن کدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم کی مسجد میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ امام اعظم نے فجر کی نماز پڑھی اور لوگوں کو علم سکھانے میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ظہر کی نماز ادا کی، پھر لوگوں کو عصر تک علم دین سکھانے میں مصروف ہو گئے۔ اسی طرح عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء تک درس و تدریس میں مشغول رہے، پھر عشاء پڑھ کر کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کا یہ معمول دیکھ کر، آپ کا یہ عمل دیکھ کر حضرت مسعر بن کدام کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب آپ کی پڑھانے کی مصروفیات اس قدر زیادہ ہیں تو آپ نفل عبادت کیسے پڑھتے ہوں گے، نفل نمازیں کیسے پڑھتے ہوں گے؟ تو اب میں ان پر نگاہ رکھوں گا کہ یہ عشاء کے وقت گھر گئے ہیں تو نفل کب پڑھتے ہیں۔ مسعر بن کدام کہتے ہیں جب لوگ عشاء پڑھ کر گھروں کو جا چکے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ گھر سے ستھرا لباس پہن کر مسجد تشریف لا رہے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ دولہا بن کر کے مسجد تشریف لا رہے ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ فرماتا ہے مسجدوں کو آؤ تو بند سنور کے آیا کرو، صاف ستھرے آیا کرو۔ امام اعظم آئے عشاء بعد مسجد تو صاف ستھرا لباس پہن کر دولہے کی طرح آپ نماز نفل پڑھتے رہے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ صبح صادق ہو گئی، پھر آپ گھر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد پھر واپس تشریف لائے تو لباس بدلا ہوا تھا۔ آپ نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی، پھر پہلے کی طرح فجر کی نماز کے بعد پڑھانا شروع کر دیا، تو یہاں تک پڑھایا کہ پھر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء تک مسلسل پڑھایا۔ دوسرا دن
فرماتے ہیں میں نے خیال کیا کہ آج رات یہ ضرور آرام کریں گے، مگر دوسری رات بھی پھر وہی معمول دیکھا جو پہلی رات تھا کہ عشاء کے بعد لوگ گھروں کو گئے، امام اعظم بھی گھر گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نیا لباس پہن کر مسجد تشریف لے آئے اور مسجد آ کر عبادتوں میں مصروف رہے یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت ہو گیا۔ اور اسی طرح حضرت امام مسعر بن کدام فرماتے ہیں کہ اب تیسری رات تو میں نے سوچا کہ ضرور آرام کریں گے، مگر تیسری رات بھی ان کا یہی معمول دیکھا تو میں نے فیصلہ کر لیا جب تک زندہ رہوں گا ان کے قدموں سے وابستہ رہوں گا۔ دوستان محترم، یہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادات کا معاملہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت خارجہ بن مصعب فرماتے ہیں کہ قرآن کو ایک رکعت میں شروع سے ختم تک پڑھنے والے ایک رکعت میں 4 لوگ گزرے ہیں، ایک عثمان غنی، دوسرے حضرت تمیم داری، تیسرے حضرت سعید بن جبیر اور چوتھے ہم سب کے امام اعظم ابو حنیفہ۔ ایک رکعت میں قرآن کو ختم کرنے والے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے 55 مرتبہ حج ادا فرمائے، 55 حج ادا فرمائے، اور آخری حج میں کعبۃ اللہ کے جو خدام تھے ان کی اجازت سے آپ کو خانہ کعبہ کے اندر عبادت کا شرف ملا، اور جب آپ اندر تشریف لے گئے تو آپ نے کس حال میں خانہ کعبہ کے اندر عبادت کی؟ جب آپ اندر تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے 2 رکعت میں پورا قرآن مجید ختم فرمایا، اور وہ اس طرح کہ پہلی رکعت میں آپ داہنے پاؤں پر زور رکھا اور بائیں پاؤں پر دباؤ نہیں رکھا، اس طرح ایک پاؤں پر دباؤ رکھ کر کے آپ نے پڑھنا شروع کیا تو ایک پاؤں پر دباؤ رکھ کر کے آپ نے قرآن پڑھا تو پہلی رکعت میں آپ نے آدھا قرآن پڑھ لیا۔ پھر دوسری رکعت میں آپ نے دوسرے پاؤں پر زور دے کر آپ کھڑے رہیں اور آپ نے دوسری رکعت میں قرآن مجید خانہ کعبہ کے اندر مکمل فرمایا۔ جب آپ نے اس طریقے سے عبادت کی تو عبادت کے بعد بارگاہ الہی میں روتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ، میں نے تجھے پہچانا جیسا پہچاننے کا حق تھا، لیکن میں تیری ایسی عبادت نہ کر سکا جیسا عبادت کا حق تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں تیری جیسی عبادت جو قرآن کو رمضان کے مہینے میں 62 مرتبہ ختم کریں، جو 55 مرتبہ حج ادا کریں، جو 30 سال تک کے لیے رات میں قرآن مکمل کریں، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کریں، ایسے امام کہتے ہیں اے اللہ میں تیری ویسی عبادت نہ کر سکا جیسا عبادت کرنے کا حق تھا۔ جب آپ نے یہ دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ مجھے تو نے معرفت تو عطا کی لیکن عبادت میں تیری جیسی چاہیے ویسی نہ کر سکا، تو میرے اللہ جو تو نے معرفت دی ہے اس کے صدقے میں میری عبادت کی کمی کو معاف کر دے، کہ تو نے مجھے اپنی پہچان دی ہے تو اس پہچان کے صدقے میں جو عبادت میں کمی رہ گئی وہ معاف کر دے۔ تو غیب سے خانہ کعبہ کی دیواروں سے آواز آئی، اے ابو حنیفہ تم نے ہماری معرفت حاصل کی اور عبادت میں خلوص کا مظاہرہ کیا، اس لیے ہم نے تمہیں بخش دیا اور قیامت تک تمہارے مذہب پر چلنے والوں کو بھی بخش دیا۔ یہ ہے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستان محترم، امام اعظم کی شخصیت کے حوالے سے درجنوں موضوعات ہیں، علم حدیث، علم فقہ، تدوین فقہ، اور آپ کا
انسانیت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کیا تھا، ان میں سے ہر ایک پر مستقل گفتگو ہونی چاہیے، لیکن میں اس وقت آپ کی عبادات کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں نے ابھی ایک روایت پڑھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، تو ایک مرتبہ یوں ہوا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی سے گفتگو کر رہے تھے، اور دوران گفتگو اس شخص نے آپ سے کہا خدا سے ڈرو، تو امام اعظم کا چہرہ زرد یعنی پیلا پڑ گیا، اور آپ نے اس وقت اپنا سر جھکا کر کے اس کے سامنے یہ بات کی کہ خدا تمہیں جزائے خیر دے، ہر وقت لوگوں کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی انہیں خدا کی یاد دلاتا رہے۔ یعنی جو اب یہ کوئی، میں اپنی ہی بات کروں کہ کوئی اگر ہمیں کہہ دے کہ ذرا کتابیں پڑھا کرو، نمازیں پڑھا کرو، تو پھر دیکھو ہمارا نفس کیسا افریت بن کر کے لوگوں کے سامنے ہوگا۔ ہم سے کہہ رہے ہو ہم پڑھیں، ہم سے کہہ رہے ہو نماز پڑھیں۔ یہ امام اعظم ہیں جو جن کی پوری رات داڑھی پکڑ کر کے یہ کہتے ہوئے گزر گئی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دینا۔ قرآن کی ایک آیت پڑھتے رہے تو ایک آیت پڑھتے پڑھتے عشاء کے وقت ایک شخص نے انہیں دیکھا کہ آپ نماز میں یہ آیت پڑھ رہے ہیں۔ صبح وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آیا تو بھی دیکھا کہ امام اعظم اسی آیت کو پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اس قدر زیادہ اللہ کا خوف۔ مگر ایک شخص نے سامنے سے کہا ابو حنیفہ خدا کا خوف رکھو، آپ کا چہرہ زرد پڑ گیا، سر جھکا کر کے کہا ہاں، ہر وقت بندے کو اس بات کی ضرورت رہتی ہے کہ اسے کوئی خدا کی یاد دلاتا رہے۔ کیسے لوگ تھے؟ اس لیے دوستان محترم، کبھی کبھی ہمیں اس بات پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب کسی کو سمجھانے کے بعد وہ یہ کہیں کہ ہمیں سمجھا رہے ہو، ہمیں بتا رہے ہو، تو دوستان محترم ہمارے اماموں کے امام، ان کا طریقہ کتنا پیارا تھا، اور وہ کس طریقے سے راہگیر راستہ چلنے والے کی بات پر بھی کان دھرتے اور اس کو اپنے لیے نصیحت سمجھتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات بھی آپ کے سامنے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ فجر کی نماز میں یہ آیت پڑھتے رہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کو ظالم لوگوں کے کرتوتوں سے غافل نہ سمجھنا، اللہ باخبر ہے ظلم کرنے والوں کے کوتکوں سے، ان کے کاموں سے۔ تو فرماتے امام اعظم فجر کی نماز میں یہ آیت پڑھی تو آپ پر لرزہ طاری ہو گیا، آپ کی اس کیفیت کو لوگوں نے محسوس کیا۔ امام اعظم کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو آپ فرماتے یہ مشکل میرے کسی گناہ کی وجہ سے۔ اللہ، یعنی جب یہ ہوتا تھا نا، کئی بزرگان دین کا یہ معاملہ تھا کہ جب ان کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ فوراً توبہ کرتے تھے، رجوع کرتے تھے کہ مجھ سے کچھ کمی رہ گئی، مجھ سے کچھ خطا ہو رہی ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جب کوئی مشکل پیش آتی تو کہتے کہ یہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے، آپ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت چاہتے، وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے، استغفار کرتے، وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ یعنی مسئلوں کو حل کرنے کا بھی یہ طریقہ ہے کہ نماز پڑھ کر کے اللہ سے مدد مانگی جائے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد مانگو، یہی مدد مانگنا ہے۔ آپ یوں مدد مانگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس بات کی خبر جب فضیل بن عیاض کو ہوئی، یعنی یہ تو امام اعظم نے اپنے اعتبار سے کہا نا کہ مشکل آتی تو میں سمجھتا کہ کوئی گناہ ہو گیا، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن ان کی اس بات کو بعد کے اماموں نے کیسے لیا؟
فضیل بن عیاض کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ بہت روئے امام اعظم کی یہ بات سن کر، اور فضیل بن عیاض نے کہا اللہ تعالیٰ ابو حنیفہ پر رحم فرمائے، یہ بصیرت ان کے گناہوں کی کمی کی وجہ سے تھی، یعنی یہ جو نگاہ تھی کہ مشکل پیش آئی ہے تو یہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے، فرماتے ہیں یہ گناہوں سے بچنے ہی کی وجہ سے رب نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ وہ اپنی مشکل کو اپنی کمی کی طرف لے جاتے تھے، اپنی مشکل کو اپنے گناہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ یہ بصیرت ان کے گناہوں کی کمی کی وجہ سے، جبکہ دوسرے لوگوں کو یہ بیداری حاصل نہیں ہوتی کیونکہ وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے رہتے۔ تو یہ سمجھ آ جانا بھی اللہ کی نعمت ہے کہ یہ مشکل مجھ پر آئی ہے کہیں میرے گناہ کی وجہ سے تو نہیں، کہیں مجھ سے کوئی چوک تو نہیں ہوئی، کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول اور یہ طریقہ تھا۔ اس لیے دوستان محترم، امام اعظم اتنے عبادتوں میں مصروف رہتے، ہم بھی عبادت کریں، عبادتوں میں اخلاص پیدا کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کا حل کا طریقہ یہ ہے نماز پڑھیں، وضو کریں، اچھی طریقے سے نماز پڑھیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں اس مشکل کے حل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے سے امام اعظم فرماتے ہیں میری مشکلیں حل ہو جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، ایک ضروری اعلان ہے، 2 تاریخ مارچ کی جمعرات کے دن صبح 10 بجے سے لے کر ظہر کی نماز تک آمود دارالعلوم برکات خواجہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا گجرات کی سرزمین پر ایک مرکزی ادارہ ہے، اس کا سالانہ دستار حفظ اور فضیلت کا پروگرام ہے، اور انشاءاللہ اس میں خیر الازکیہ علامہ محمد احمد مصباحی صاحب ختم بخاری شریف فرمائیں گے، اور اس کے بعد داعی کبیر وقار اہل سنت امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب بھی ہوگا۔ تو میری آپ تمام احباب اہل سنت سے درخواست ہیں کہ آپ 2 مارچ کو جمعرات کے دن 10 بجے سے پہلے آمود کی سرزمین پر ضرور پہنچنے کی کوشش کریں، اور اسی دن عصر کی نماز کے بعد غالباً دارالعلوم نور محمدی دیادرہ یہاں بھی ختم بخاری شریف کا پروگرام عصر کی نماز کے بعد ہوگا، اور انشاءاللہ رات میں دستار حفظ اور فضیلت کا بھی پروگرام ہوگا۔ ان دونوں جگہوں پر شریک ہونا یہ ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے۔ اہل دیادرہ، یہ ادارے ہماری مسجدوں کو آباد رکھنے والے ہیں، یہ ادارے ہمارے مدرسوں کو آباد رکھنے والے ہیں۔ سال میں 1 دن ہم سے مانگا جاتا ہے، اور وہ بھی وہاں جا کر کے ہمیں سکھایا ہی جاتا ہے۔ علماء اکابرین کی زیارت کا شرف ملتا ہے، اس لیے میں آپ سے بھرپور گزارش کروں گا کہ آمود برکات خواجہ میں اور دیادرہ دارالعلوم نور محمدی میں، ان دونوں میں آپ اپنی شرکت کو لازمی بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان دونوں اداروں کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔